ہم نے ماضی میں دیکھا سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی ہم نے دیکھا ڈیورس ہوئی، اور اس پر پیپلز پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا، مریم نواز صاحبہ کو کافی زیادہ کرٹیسائز کیا گیا ایک ساس ہونے کی حیثیت سے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حال ہی میں ایک نئی خبر آئی ہے جس میں جنید صفدر کا ایک اور بار ان کی شادی طے پائی ہے، اور وہ دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں کیونکہ پہلی ان کی شادی چل نہیں سکی۔ تو کیا کہتی ہیں جنید صفدر کے حوالے سے، ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ اور اب والی شادی، پہلے والی شادی نے تو مریم نواز کو بھی کافی زیادہ فیم دیا تھا، اب والی شادی مسلم لیگ نون کے لیے، مریم نواز کے لیے اور انکلوڈنگ جنید صفدر کے لیے کیا حالات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے نور، اگر تو یہ وہی فارمولا پھر سے ٹرائی کریں گے تو بہت بڑا پھر ایک المیائی ہوگا۔ اگر تو مریم نواز، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ساری کہانی کا مین رول مریم نواز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر تو وہ اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرتی ہیں، کیونکہ میں اپنے بیٹے کی خوشی چاہتی ہوں اور میں اپنے بیٹے کے لیے ایک میرڈ اچھی ہیپی لائف چاہتی ہوں، تو صفدر ول ہیو اے گڈ فیوچر۔ اس کے لیے اس کی شادی باز بھی آئے گی، اس کے لیے بہتری بھی ہوگی۔ لیکن اگر پھر یہ وہی والا فارمولا کر رہے ہیں کہ بہت پرومیننٹ فیملی سے لڑکی لا رہے ہیں اور اس کے برابر میں مریم کے لا رہے ہیں، تو پھر وہی والا کلیش اگین وہی نظر آ رہا ہے۔ لڑکی کا اگر ہمیں نام پتا ہوتا، اگر اس کا ہمیں نام آپ بتا سکتی ہیں کہ اس کا کچھ نام ابھی ریویل نہیں ہوا، لیکن ایسا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے کزن کی پوتی لے کر آ رہے ہیں، تو نام تو ابھی ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن جنید صفدر کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ اور یہ شادی کیونکہ نومبر اور دسمبر میں ہونے جا رہی ہے، تو جنید صفدر کے لیے یہ شادی ان کی لائف کو کتنا تبدیل کر سکتی ہے؟ دیکھیں میرا جو جنید کے ساتھ میرا جتنا ٹائم گزرا ہے، آئی فاؤنڈ ہم اے ونڈرفل پرسن، بہت سویٹ ہے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ باہر بہت ہی اچھی چیز کی طرف بار بار تیزاب پھینکیں یا اس کو ایک ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیں جہاں سے اس کو تضاد میں لا رہے ہیں، تو وہ نیگیٹو بھی آ جاتا ہے۔ جنید بیسکلی از اے ون نائٹ پرسن، سچویشن ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کے خلاف چلی جائے، پر اللہ کرے انشاءاللہ اس کی شادی کامیاب ہو، بہت سی دعائیں ہیں اس کے لیے، اور اس دفعہ جنید خود بھی کھڑا ہو اپنی فیملی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ یعنی آپ کی جو آج آپ باتیں کر رہی ہیں اس سے اشارتاً ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے والی شادی ختم ہونے میں کیا ایک وہ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا تھا یا حقیقت تھی؟ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ کیا مطلب فیملی کا ہاتھ تھا؟ بالکل بالکل مریم نواز کا ہاتھ تھا۔ مریم نواز کو اپنی برابری بالکل پسند نہیں ہے، وہ کسی کو اپنے برابر کیا اپنے ساتھ کرسی پہ بھی بیٹھا نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہے نا؟ سو ان کو بہت زیادہ ایک ایسی بچی چاہیے اپنی بہو کے روپ میں جو کہ اس کی اوبیڈینٹ ہو، یا تو یہ بات وہ پہلے سے سمجھ کر اگر کرتے ہیں، اور ایسی بچی آتے ہیں جو کہ اوبیڈینٹ ہے، معصوم ہے، چپ کر کے ان کی ہر بات کو یس سر سی بیک فل پر سر کر دی تو وہ یہ شادی انشاءاللہ چلے گی۔ اور دس ٹائم جنید آلسو ہیز ٹو ٹیک اے اسٹینڈ، جی میری بیوی ہے، اور سب سے بہترین ہوگا اگر وہ الگ ہو جائے۔ اچھا جی آپ کو جی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کر کے ان کو الگ کیا تھا، لیکن وہ چاہتے تھے، کہتے کہ ہمارے گھر میں رہے، یہ بیٹا ہے اور اس کا بیٹا بیٹا ہے، لیکن اس کو اگر وہ سیپریٹ، اس کے پاس 3 بڑے بڑے کوٹھیاں ہیں جس میں ایک انہوں نے اپنے وارث کی بنائی تھی، ایک نواز شریف کی تھی اور ایک مریم کی ہے، تو ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب چولہا ایک نہیں ہونا چاہیے، یو انڈرسٹینڈ، کچن ایک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ شادی پھر انشاءاللہ چلے گی جنید کی، اور بہت سی دعائیں ہیں میری اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم اس بارے میں بھی مزید جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ نے کہا خان صاحب مڈ آف دا جون میں رہائی کی امید کی جا سکتی ہے، کیا کہتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے بعد ہم سچویشن ان کے اقتدار کے حوالے سے یا ان کی پارٹی کے حوالے سے، ان کے فیم کے حوالے سے کتنی سٹرونگ ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جتنے چاقو اور چھریاں لے کر اس پر باہر لوگ کھڑے ہیں ان کو مارنے کے لیے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے۔ کل میں دیکھ رہی تھی فیک نیوز یہ ہوگی، کسی نے کہا کہ ان کے وار ہوئے ہیں جیل کے اندر۔ اب بات یہ ہے کہ چونکہ ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کی رسائی لوگوں تک نہیں ہے، لوگوں کی ان تک نہیں ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ساری نیوز فیک ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اتنا مجھے پتا وہ ٹھیک ٹھاک ہے خیریت سے، ٹھیک ہے، لیکن
یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ان پہ وار کیا، ان کی گردن پہ نشان آئے، یہ آیا وہ آیا، یہ چیزیں جو ان کے فینس ہیں، جو فالوئنگ ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نئی طرح کے جس کے یہ ہمارے ملک کے لیے انشاءاللہ بہتری لائیں گے، ان کو دل کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ ان کو اپنی حفظ و حفاظت میں رکھے، اور تمام ان کے جو چاہنے والے ہیں، دیکھیے بہت میں سالڈ ان کی طرف سے جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم متحد ہیں اور کھڑے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے 2-3 قطار نکلیں گے جو آپ لوگوں نے دیکھے کہ نکلے. آپ نے دیکھا کہ گندا پور ابھی یہ نکلا کہ فلانا بھی نکلا، 2-3 نام ایسے آئے سامنے جو کہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، جو کہ کبھی 40 کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کبھی کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اب یہاں ایک سروائیول موڈ ہے، پی ٹی آئی کے لیے سروائیول موڈ کھیلا جا رہا ہے، بجائے اس سے کہ وہ ایک فتح یاب کانکرر کی طرح نکلے، الیگزینڈر دی گریٹ کی طرح فوج لے کے نکلے. نہیں، اگر وہ باہر آئے تو ان کو اسٹرگلنگ فارم میں نکلنا. اوکے. اچھا، بہت سارے لوگ یہ بھی تبصرہ کرتے ہیں کہ خان صاحب اور بشرا بی بی کی شادی کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں باہر آنے کے بعد، اور یہ بھی سوچا جاتا ہے، یہ بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ خان صاحب پر جو بھی ٹف ٹائم آ رہا ہے وہ بشرا بی بی سے شادی کرنے کے باعث آ رہا ہے. تو کیا کہتی ہیں ان دونوں کے ستارے ایک دوسرے کے ساتھ کتنا لمبا عرصہ چلیں گے؟ دیکھیے ابھی تو انہیں احتیاطاً اور اپنی اس کو رکھنے کے لیے جو ان کی ایک وضع ہے، طرز ہے، ایک مہذب معاشرے کے شخص ہیں، وہ پڑھے لکھے، ایک ان کا ایک وقار ہے، اس میں یہ جیب نہیں دیتا کہ اس وقت وہ کوئی اپنا ڈیوورس اناؤنس کرے یا کچھ کرے. تو وہ باہر نکلنے کے بعد بھی اس چیز کو 1 سال تک وہ چلائیں گے. اور بشرا بھی کوئی جلدی میں نہیں ہے بھاگنے کی یا جانے کی یا کوئی نئی زندگی سٹارٹ کرنے کی، وہ بھی سکون میں آ چکی ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ بہت بڑا برا نیگیٹو قدم ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیے ان نے بڑا اناؤنس کیا تھا کہ انہوں نے شادی یہ کہہ کے کیا تھا کہ میں پرائم منسٹر تمہیں بناؤں گی، اور لوگوں نے اسے بہت بات کو چالا تھا کہ جی ان کی پڑھائیوں پہ وہ پرائم منسٹر بنے. آئی وش کہ اب ان کی پڑھائیوں پہ وہ باہر بھی نکل آئے. یو انڈرسٹینڈ؟ اگر اتنا پاور آپ کے پاس ہے، جیسے کہ میں خود لوگوں کو دیتی ہوں پڑھنے کے لیے، بہتری کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر لانے کے لیے، اگر زائد دیتی ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ بشرا بی بی کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے یا یہ حقیقت ہے، پڑھائی کرنا اور وظائف بتانا، کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے ان کے پاس مجھے موکلات نظر آئے ہیں، ان کی پڑھائیاں نظر آئی ہیں، مگر کیا یہ ایک خاص وقت میں انہوں نے کچھ کیا تھا یا نہیں، اس کے بارے میں کلیئرٹی سے کچھ نہیں کہہ. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ بشرا بی بی کے پاس ان کے زیر اثر کچھ موکلات ہیں. ہاں جی بالکل ہیں، بالکل. ٹھیک ہے. ان کی پیٹی ان کو ایسی ہی نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے.